یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو تمام دنیا میں کام کیا کرتے تھے, اس کی نالج بیس ان کی اسپرچل تھی, ان کے خواب تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں آپریٹ کیا. ساتھ ساتھ ظاہری علوم بھی ہیں, کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت دی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اکنامکس فائنانس منسٹری دے دیجیے, منسٹر فار پیٹرولیم, منرلز, نیچرل ریسورسز, ایگریکلچر اینڈ فائنانس. یہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہی یہ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس علم کو میں رکھتا ہوں, اس کام کو میں جانتا ہوں, تو یہ سائنسز, یہ نالج بیس ہمیں دی جائے کہ گڈ گورننس, کہ معاشرے میں عدل, اطمینان, امن, لا اینڈ آرڈر کو مینج کرنا, یہ سب کچھ گڈ فائنینشیل مینجمنٹ سے کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال یوسف علیہ السلام نے جب وہ مصر کی حکومت ان کو دی گئی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بذات خود یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگین نالج بیس جو ہے ان کے خوبصورت واقعے میں, کہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ ہوتا ہے, کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں لیکن خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجیے. تو خضر علیہ السلام کیٹیگوریکلی ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا, ان باتوں پر آپ کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے, کہ ان کا نالج بیس ایک ڈفرنٹ سورس سے آ رہا ہے, وہ ایک اسپرچل ڈائمینشن سے تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بذات خود نبی ہیں, وہی لیتے ہیں, صاحب کتاب, صاحب شریعت, اللہ کے نبی ہیں, جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں, لیکن اللہ نے سمجھانا اور بتانا یہ مقصود تھا کہ نالج بیسڈ اور بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ انسپریشن سے ہے, اسپرچل ورلڈ سے ہے, اور جو خود اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے درمیان میں بھی اس علوم کے مختلف درجے موجود ہیں. اسی طرح جب مسلمان قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھتے ہیں, ایک طرف یہ ہدایت کی کتاب ہے, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی جا رہی ہے اس قرآن میں, وہ یہ کہ آپ علم بھی دے رہے ہیں, حکمت بھی عطا فرما رہے ہیں, تزکیہ بھی آپ فرما رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ جو سب سے پہلے پرائیورٹی دی جاتی ہے قرآن میں وہ انسان سازی کی ہے, کردار سازی کی ہے, اللہ کے بندے تیار کرنے کی ہے, ایسے انسان تیار کرنے کی ہے کہ جو کوالٹی آف ہیومن بینگ از سو سپریم کہ ایک دفعہ اس اسپرچل ڈائمینشن کے لوگ, ایسے وہ لوگ جن کا اخلاق اور کردار عروج پہ ہو, جن کی روحانی مقام اس قسم کا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے رازدار ہوں, اللہ تعالیٰ کے ان تمام نالج بیس کو استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں جو اللہ نے اس کائنات میں نازل کی. وہ زمینوں اور آسمانوں, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں میں ہر ڈائمینشن پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں, اپنے انٹلیکچوئل ڈائمینشن کو بھی استعمال کرتے ہیں, تدبر بھی کرتے ہیں, اپنے قلب کی ڈائمینشنز کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور وہ اپنی اسپرچل ڈائمینشنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اپنے دین کو اس دنیا میں اس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جن تمام علوم کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ وہ ایک ایسا حیرت انگیز بیلنس ہے جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ایک مسلم سویلائزیشن کی یا مسلم ایجوکیشن بیس کی ہے, وہ یہی کہ پہلے وہاں پہ ریلیجیس اور اسپرچل ایجوکیشن پہ زور دیا جاتا ہے, اس کے بعد سوشل سائنسز پہ, اکنامکس کیسے مینج کرنی ہے, حکومتیں کیسے بنانی ہے, گورننس کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, سوشیولوجی کیا ہے, قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں, انسان کا اللہ سے, مخلوق سے اور کائنات سے تعلق کیا ہے. جب وہ گراؤنڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر تیسری ڈائمینشن آتی ہے کہ جہاں پہ آپ فزیکل ورلڈ میں, فزیکل سائنسز پہ جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی حیرت انگیز پہلو ہے مسلم تہذیب کا. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو امیہ, بنو عباس اور اندلسیہ کو کمپیرزن کریں تو آپ کے علوم کے یہ تینوں دھارے جس انداز سے چل رہے ہیں بہت واضح نظر آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک پہلی ڈائمینشن پہ اتنا انٹینسلی کام فرمایا, یعنی آپ نے اتنی بڑی جماعت صحابہ کی پیدا کر دی, اتنی بڑی جماعت ایسے اولیاء اللہ کی, ایسے درویشوں اور فقیروں کی پیدا کر دی کہ پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہائیلی ڈیولپڈ, اسپرچل, مینٹلی اویئر, موسٹ بریلینٹ پیپل ہیومینٹی از ایور سین کلیکٹڈ ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اس چھوٹی سی محدود مدت میں ایسی شاندار قوم تیار کی گئی جس کی فاؤنڈیشن اتنی سالڈ تھی اسپرچویلٹی میں, روحانیت میں. اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ظاہری طور پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں, وہ آگے والے آنے والے دور کے لیے چھوڑ دی گئی تھی بات.